ایک مسلمان کی عزت اور آبرو جو ہے خانہ کعبہ سے بڑھ کر محترم ہے اور اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ آج دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ اور اچھی کتاب ہے اس کے بارے میں تھوڑی دیر آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اہم باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور کتاب بھی ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی تو وہ صرف کتاب تھی اور کتاب کے اندر بہرحال تبدیلی کی جا سکتی ہے، مگر کوئی آدمی بات کرے کلام کرے تو اس کے کلام کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے قرآن کے اندر قیامت تک کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور سائنس بھی اس کو مانتی ہے۔ اس لیے موجودہ دور کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور خود قرآن کریم کی تعلیمات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قرآن پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن کریم کی دنیا کے تمام مذاہب کے اندر کسی کے اندر بھی ایسی پاکیزہ کتاب نہیں ہے۔ اب جب ان کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ مسلمان کے اندر مختلف فرقے ہیں، ایک فرقہ مناظرے کے موقع پر ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا، مگر اگر قرآن کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں یہ بات گڑتی ہے۔ اس وجہ سے وہ اب قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے قرآن کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی نکالی جائے۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل کریں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ہو سکے اب تمام نوجوانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دین کے بچانے کے لیے ہندوستان جیسے ملک میں اگر ہم نماز اور اپنے دینی احکامات پر نہیں آئے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جیسے یورپ اور امریکہ اور بغداد کے اندر مسلمانوں کے حالات سامنے آئے تو علامہ اقبال جو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے جی وہ غریب شخصیت کے مالک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مدارس کو اسی حالت پر چھوڑ دو، جس حالت پر یہ چٹائی اور بوریے پر پڑھتے ہیں اسی حالت پر چھوڑ دو، اور اگر تم نے بھی مدارس کے اندر تبدیلیاں کی تو پھر وہ تماشا دیکھو گے جو یورپ اور امریکہ اور دوسرے ملکوں کے اندر اسلام کے حالات میں کہ نیست و نابود کر دیے گئے۔ آج کوفہ کے اندر اور بغداد کے اندر اور خود بخارا اور سمرقند کے اندر جہاں حدیث کی سب سے صحیح کتاب قرآن کے بعد لکھی گئی، وہاں اگر کوئی سلام کرتا ہے تو مسلمانوں کی یہ حالات ہے وہ جواب دینا بھی نہیں جانتے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ مسلمان جس جگہ پر حدیث کی کتابیں لکھی گئی اس علاقے کے اندر سلام اور جواب مفتی سعید صاحب پالنپوری کہتے ہیں کہ میرا بخارا کے اندر جب جانا ہوا جب لوگ نماز کی نیت باندھے تو مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان آ کر دیکھنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں، اور پوچھنے پر معلوم یہ سب مسلمان تھے اور ان کو نماز تک کا پتہ نہیں۔ تو دنیا کی بہت زیادہ اگر ہم نے معلومات حاصل کر لیا تو آج میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ضلع جونپور ہے سیاہ ہند کے نام سے مشہور ہے اور ہر جگہ جگہ کالج بنے ہوئے ہیں، کوئی بتائے کون اتنی بڑی تعلیم حاصل کر کے کوئی دنیا کے اندر کوئی کمال پیدا کیا ہے کوئی؟ آپ چلے جائیں کچہری کے اندر یا چلے جائیے دوسرے وبھاگ کے اندر، دیکھیے یہاں کے کئی لڑکے ڈی ایم یا ایس پی میں کیا کمال کیا دنیاوی تعلیم حاصل کر کے؟ کوئی خاص کمال پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ جس قدر روپیہ اس پر پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، کسی بھی دوسری لائن میں بہا کر دیکھیں وہ نہ کامیاب ہو یا پھر کہیں اگر اپنے دین کے لیے بہا دے تو یہ دین چمکنے لگے گا، مگر وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دین سے ایسا دور ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر جب مالداری آتی ہے اور جب پیسہ آتا ہے تو یہ دن پر دن دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کرتا پہنتا تھا، پائجامہ پہنتا تھا، ٹوپی لگاتا تھا تو اس کی ٹوپی اتر جائے گی، کچھ دن کے بعد اس کے کرتے اتر جائیں گے، کچھ دن کے بعد لنگی اور پائجامے اتر جائیں گے۔ یہ دن پر دن دنیاوی اعتبار سے بڑھتا ہے تو ننگا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور غیر مسلم کو دیکھ لو، تھوڑے سے اگر وہ پاور میں آئے ان کے بعد پیسہ آیا، دنیاوی مال و دولت آئیں گے، بغیر پوجا پاٹ کیے مندر سے نکل کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر مندر کے سامنے سے گزر ہو جاتا ہے، چاہے وہ گاڑی سے جا رہے ہو یا بائک سے جا رہے ہو، بس میں سفر کر رہے ہو، ہاتھ جوڑتے ہوئے مندروں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اور ہمارے کیا حالت ہے، مسجدوں کے اندر بات کرتے ہیں، مسجد کے راستے سے گزرتے ہیں، بات کرتے ہوئے جاتے ہیں، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی کیا عظمت ہے کہ جبریل امین جو تمام نبیوں کے سردار ہیں اور جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اوپر یہ تمام کلاموں کا سردار لے کر کے آئے ہیں. اگر ڈائریکٹ قرآن کو اگر کسی انسان کے اوپر نازل کر دیا جاتا تو اس کے پرچے اڑ جاتے, جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. قرآن نے اعلان کیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ زبان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اس قرآن کو اٹھانے دی یا کسی کا دل و دماغ اس کو محفوظ کر لیتا. یہ اللہ کا احسان ہے, اس کا کرم ہے, اس کی کریم ذات نے کرم کیا. ہم مسلمانوں کے اوپر فرشتے بھی اس قرآن کو پڑھنا چاہیں تو ترستے ہیں. ہر فرشتہ قرآن نہیں پڑھتا, فرشتہ اس سے معلوم ہے. اللہ نے اپنے کلام کو ہمیں پڑھنے کی کیا ترغیب دی اور موقع دیا تو ہم اس کو اس طریقے سے رکھے ہوں گے. دنیا کے اندر جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہے ہر مسلمان اس کو عزت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر سجا کے رکھتا ہے, مگر قرآن جیسے جہاں چاہے پڑھا رہے گا, اس کو گردن غبار میں پڑھتے رہیں گے اور اس کو چھونے کی نوبت نہیں آتی. جبکہ کہا گیا قرآن کو پاکیزہ ہاتھ سے چھو, باوضو اس کو ٹچ کرو, اس کو ایسی ویسی کتاب نہیں ہے, یہ ایک پاکیزہ کتاب ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل کریں. میں اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن کی ایک آیت ہے اس کی برکت اور اس کا اعجاز آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے لیجئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ بڑا مہربان ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. کسی کو اگر خط مل جائے, خط پڑھتے ہوئے دیکھ کر اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو خط لکھا ہے مجھ سے خوش ہے, ناراض ہے, کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہنے چاہ رہے میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں کریم ہوں. اے میرے بندو میرے سامنے آؤ, گناہوں سے توبہ کرو, میں معاف کر دوں گا. امام راضی تفسیر راضی میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے, اور جب کچھ دن کے بعد گزرے تو دیکھا آسمان سے نور برستا ہوا اترتا ہوا اس کی قبر پہ آ رہا ہے اور قبر سے کچھ نور اوپر جا رہا ہے. دیکھ کر تعجب کرنے لگے یہ کیا ماجرا ہے, ابھی چند دن پہلے تو عذاب ہو رہا تھا. نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے, کشف اور الہام ہوا, اللہ نے ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈالی, اے عیسیٰ یہ لڑکا جب اس کا باپ مرا ہے تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور اس کا باپ جیسے قبر میں گیا عذاب میں مبتلا تھا, مگر جب یہ لڑکا پیدا ہوا اس کی ماں نے پڑھنے کے لیے بھیجا تو اس لڑکے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس لڑکے نے میرا نام لیا مجھے حیا محسوس ہوئی, اس بات سے شرم معلوم ہوئی کہ اس کا لڑکا زمین پر میرا نام لیتا ہے اور اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب دوں, اس لیے میں نے اس کے باپ کی مغفرت کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے, کسرا کے سر میں درد رہا کرتی تھی, اس نے ایک خط لکھا حضرت عمر کے پاس اور کہا میرے سر میں درد رہتی ہے. ڈاکٹر اور حکیم آج ہی آگے علاج کرتے کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجا, کہا کہ تمہارے سر میں جب درد ہو اس ٹوپی کو استعمال کرنا. آج تو ہم ٹوپی لگا کر نماز بھی نہیں پڑھتے, اس کی کوئی اہمیت نہیں. رسول اللہ تو مارکیٹ اور بازاروں میں بھی ننگے سر نہیں چلا کرتے تھے, یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانہ کرنے جاتے تھے تو سر کو کھلا نہیں رکھتے تھے. اور ہمارے یہ حالات جیسے سمجھ میں آئے بس نماز پڑھنے سے مقصد ہے تو ایسی نمازیں اوپر کل قیامت کے دن معاف دی جائیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے خلاف ہوں گی, اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوپی بھیج دیا. جب کسرا اپنے سر پہ رکھتا تھا سر کے درد ختم ہو جاتے تھے, جب ٹوپی کو اتار دیتا تھا سر میں درد ہو جاتی تھی. تو کسرا نے ٹوپی کو اٹھایا اور دیکھا تو ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا, یا چمڑا چل رہا تھا اس زمانے میں تو چمڑے پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی برکت سے سر کے درد ختم ہو جاتے تھے. آج بھی جن کو آزمانا آزمائے, جن کے بھی سروں کے اندر درد رہتا ہے وہ 40 مرتبہ ہاتھ رکھ کر بسم اللہ پڑھے, اس کے سر کا درد ختم ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستوں قرآن کی عظمت کو سمجھو, اس کی اہمیت کو سمجھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سنا اور اسلام قبول کر لیا. بڑے بڑے کفار جب قرآن کو سنا اسلام قبول کر لیا. آج بھی یہ دلوں کو ہلا دینے والا کلام ہے. دشمن کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا, دنیا کے اندر ایک کوہرام برپا ہو جائے گا اگر مسلمان آج بھی قرآن کو اس کے صحیح طریقے پر پڑھے.
پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو آج یہ قرآن پھر کیا کرے گا؟ وہی معجزہ دکھائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بڑے اور بوڑھے جتنے ہیں سب لوگ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ اس پر کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی اس کو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو ایک حرف پر 100 نیکی ملتی ہے، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو ایک حرف پر 50 نیکی ملتی ہے۔ اس لیے کیا کرو، قرآن کریم کو ہم صحیح پڑھیں، اس کی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔